بچوں، یہ کہانی ہے پرستان کی شہزادیوں کی۔ پورے پرستان کو سجایا جا رہا تھا، ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ پرستان کے خوبصورت محل میں کینڈی لینڈ بنایا گیا، چاکلیٹس کے پہاڑ بنائے گئے، جہاں رنگ برنگے پہاڑ تھے جن میں سے چاکلیٹس بہہ رہی تھیں جو بہت خوبصورت تھے۔ ہر طرف حسین دلکش مناظر تھے، طرح طرح کے کھانے بنائے گئے۔ آئلہ کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام تھا نیلم۔ نیلم کی سالگرہ کا انتظار پورے پرستان میں بے صبری سے کیا جا رہا تھا۔ نیلم سب پریوں میں حسین تھی۔ اس کی ماں آئلہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ آئلہ ہر سال نیلم کی سالگرہ دھوم دھام سے کرتی تھی۔ نیلم خوبصورت، حسین، نیک دل طبیعت کی مالک تھی۔ وہ سب کے ساتھ گھل مل جاتی تھی۔ وہ بہت ذہین تھی۔ اس کی ذہانت پورے پرستان میں مشہور تھی۔ پرستان کی ساری ملکائیں، شہزادیاں اور پریاں اس سے بہت محبت کرتی تھیں۔ آج نیلم پورے 12 سال کی ہو گئی تھی۔ آئلہ نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ نیلم کی سہیلیاں بھی آ گئیں۔ نیلم کا لباس سب سے مختلف، حسین اور رنگین تھا۔ اس لباس میں نیلم انتہائی دلکش نظر آ رہی تھی۔ اس کے سنہرے بال جس پر پھولوں کا خوبصورت تاج لگا تھا، اس کے رنگین پر اس خوبصورت لباس میں نکھر گئے تھے۔ آئلہ نے اپنی بیٹی نیلم کے لیے کیک بنوایا۔ شاہی کینڈی لینڈ کے باغ میں سالگرہ کی تقریب رکھی گئی۔ سب پریاں نیلم کے لیے تحفے لے کر پہنچ گئیں۔ نیلم کی ہم عمر سہیلیاں اس کے لیے تحفے لائیں۔ کیک کاٹا گیا، سب نے مزے سے کیک کھایا اور کینڈی لینڈ کے مزے لینے لگیں۔ آئلہ نے اس بار نیلم کو تحفے میں ایک خوبصورت نیکلس دیا اور کہا، یہ بہت قیمتی نیکلس ہے جو مجھے رانی پری نے دیا تھا۔ آج یہ نیکلس تمہارا ہوا، اسے سنبھال کر رکھنا اور کسی صورت میں اپنے گلے سے نہیں اتارنا۔ نیلم نے وعدہ کیا کہ وہ اس جادوئی نیکلس کو بہت سنبھال کر رکھے گی۔ وقت گزرتا گیا اور نیلم جوان ہو گئی، لیکن کچھ عرصے بعد نیلم نے وہ نیکلس کہیں کھو دیا۔ اس نے بہت ڈھونڈا مگر کہیں نہ مل سکا۔ وہ بہت پریشان ہوئی۔ وہ نیکلس اس کی ماں کی نشانی تھی۔ ایک دن وہ باغ میں بیٹھی بہت اداس تھی اور اکیلی بیٹھی اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی کہ اتنے میں اسے سمندر میں کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ نیچے پانی کی طرف گئی اور اسے پانی میں اپنی ماں کا دیا ہوا نیکلس چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ نیلم جلدی سے پانی میں اتر گئی اور اس نے نیکلس کو اٹھا لیا اور اپنے گلے میں پہن لیا۔ اس طرح وہ نیکلس ہمیشہ ہمیشہ اس کے گلے میں رہا اور وہ خوشی خوشی پریوں کے محل میں لوٹ گئی۔